ٹی ایل پی کے سابقہ وکیل احسان علی عارض صاحب کا انٹرویو آیا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے اب، اور اس کے علاوہ جو 5 سال کی سزا ہوئی ہے ٹی ایل پی کے لوگوں کو، وہ سزا جو ہے وہ کس تناظر میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑے کالج کا ایک سروے سامنے آیا جس میں سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا بھی کہا گیا ہے۔ اس سروے میں کون جیت رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک ان کے 13 اکتوبر سانحہ امریکہ کی ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے۔ ایک یوٹیوبر جو ہیں ٹی ایل پی کے ہی وہ سپورٹر ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، وہ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور بھی نیوز ہوں گی، ساتھ جڑے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم گائز، میں ہوں احسن۔ آج ہے 3 مئی 2026 اور دن ہے آج سنڈے کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعد حسین رضوی صاحب، انس حسین رضوی صاحب کو جبری طور پر اغوا کیے ہوئے، جامع مسجد رحمۃ اللہ العالمین کے اوپر قبضہ کیے ہوئے اور سانحہ امریکہ کو گزرے ہوئے آج 202 دن گزر چکے ہوئے ہیں، مطلب کہ قریباً 6 مہینے اور 20 دن۔ لیکن پاکستان میں اس حوالے سے کوئی قانون، ریاست، عدالت ایسی نہیں ہے جو ظالموں سے پوچھ سکے کہ آپ نے نہتے پرامن اور محب وطن لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے۔ تو احسان علی عارض صاحب سب سے پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کو جو ہے وہ سب سے پہلا قدم جو ہے وہ کیا اٹھانا چاہیے۔ تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کو سب سے پہلے جو اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے اس کو ہٹانے کی بات کرنی چاہیے، جو کہ لاجیکلی بنتی ہے۔ مطلب کہ آپ ان سے پوچھیں، اداروں سے پوچھیں، آپ عدالت میں جائیں کہ ہمارے اوپر یہ جو پابندی ہے یہ کیوں لگائی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر وہ بتائیں گے کہ آپ نے سانحہ امریکہ کیا، وہاں پہ آپ نے اداروں کے خلاف چڑھائی کی، تو پھر ان سے ثبوت مانگے۔ یا ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ثبوت تو ہے نہیں، کیونکہ کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو کلپ ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ ٹی ایل پی جو ہے اس نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، اس نے ریاست کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کی ہے، ریاست کے خلاف جو ہے وہ ایک علم بلند کیا ہے۔ ایسا کوئی بھی ٹی ایل پی کے خلاف ثبوت جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو ایک بہت بڑا قانونی راستہ ٹی ایل پی کے پاس موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یوز کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے رہیں کہ ہم ایک طرف پابندی بھی لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف ہم اس طرح خاموش بیٹھے رہیں، کسی کا انتظار کرتے رہیں کہ کوئی آ کے ہمارے سے پابندی بھی ہٹا دے گا، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ خود نہیں اٹھیں گے تب تک آپ کی بات کوئی دوسرا کیوں کرے گا، اور آپ کو یہ قانونی طریقہ اپنانا چاہیے۔ آپ کو اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمارے اوپر 4تھ شیڈیول لگ جائیں گے، ہمیں جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو اریسٹ کیا جائے گا تو کیا اس کے بعد ضمانت کا سلسلہ نہیں ہوتا، رہائیوں کا سلسلہ نہیں ہوتا؟ ضرور ہوگا۔ وہ بار بار اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ کو قانونی طریقہ اپنانا چاہیے، آپ کو بات کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کی بات سننے کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ جائیں ہی نہ، آپ بات ہی نہ کریں، آپ دوسروں کے سہارے جو ہے وہ یہ سمجھ رہیں کہ ہماری بات کوئی اور جو ہے وہ کرے، ہمارے سارے معاملات سولو کروا دے، تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر جو بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو 15 لوگ جو ہیں جن کو 5 سال کی سزائیں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ 1 لاکھ جرمانہ ہوا ہے ہر ایک بندے کو، ٹی ایل پی والے کو، تو اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ وہ آلریڈی اریسٹڈ تو تھے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ جب ان کے ضمانت کے اوپر وہ رہا ہو کے آ رہے تھے، ان کو دوبارہ سے پکڑ لیا جاتا تھا۔ کئی لوگ ان میں سے ایسے تھے اور ان کو دوبارہ پکڑ کے کسی اور کیسز کے اندر ڈال کر ان کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے ایک آپ نے گروپ فوٹو بھی دیکھی ہوگی، تو ان میں سے یا پھر یہ 15 شخصیات ہیں یا پھر ان میں سے چند ایک ہیں، تو کہا یہ گیا، بہانہ یہ بنایا گیا کہ یہ ایک بین پارٹی ہے اور اس نے بین ہوتے ہوئے جو ہے وہ یعنی کہ اس طرح کا کوئی سیاسی اجتماع کیا ہے۔ تو اس طرح کا ایک جو ہے وہ قانونی ایلیگیشن لگا کر ان کو جو ہے وہ 5 سال کی سزائیں دی گئی ہیں اور ان کو جو ہے 1 لاکھ روپے جو ہے جرمانہ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ان کے پورے پاکستان میں ایک تاریخ رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے خلاف بنائے گئے ہیں، ایسے وقوعے بنائے گئے ہیں جو ہوئے نہیں ہیں۔ مطلب کہ جیسے ہی سانحہ امریکہ ہوا، کوئی وقوعے تو ایسے بنائے گئے کہ کہا گیا کہ ٹی ایل پی کے لوگ کچھ جو ہے وہ باہر نکلے سانحہ امریکہ کے بعد پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اور رضوی نمبر 1 جو ہے اس نے گاڑی پولیس کی جو ہے اس کے اوپر فائر کیا، رضوی نمبر 2 نے فائر کیا، گاڑی کے اس سائڈ پہ لگا، رضوی نمبر 3 نے فائر کیا، گاڑی کی دوسری لائٹ پہ لگا۔ تو ایسے وقوعے جن کا جو ہے وہ ان کو جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ وقوعہ بنایا گیا، اس کے عوام بھی کہتے ہیں کہ ایسا تو یہاں پہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹا اور ٹی ایل پی کے خلاف جو ہے وہ ظلم کا ایک داستان جو ہے وہ رقم کی گئی ہے، ایسا کوئی واقعہ یہاں پہ نہیں ہوا۔ تو ایسی جو ہے وہ سٹوریز بنائی گئی جن کے اوپر یقین کرنا ہی قابل قبول نہیں ہے۔ رانا ثاقب صاحب ٹی ایل پی کی سوشل میڈیا کے ٹیم کے ایک ورکر ہیں، تو ان کی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا۔ اصل میں انہوں نے سانحہ امریکہ میں جو فل رپورٹ ہے وہ اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہے، جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے
کہ ٹی ایل پی کے خلاف جیسا کہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ ایک طرف فلسطین کے اندر امریکہ کی اور حماس کی صلح صفائی ہو رہی تھی، معاہدہ ہو رہا تھا امن کا، تو ٹی ایل پی جو ہے وہ غلط ٹائم پہ نکلی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر حوالے دے کے یہ بتایا ہے کہ ٹی ایل پی جب نکلی، جب ٹی ایل پی نے یہ کال دی تھی، اس وقت جو ہے وہ ایگریمنٹ کا کوئی بھی جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا تھا، اور ٹی ایل پی کی کال پہلے تھی، ایگریمنٹ کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا گیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ صلح صفائی ہو رہی تھی، اب تک بچوں کے وہاں پہ لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے جو کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ تو امن ہو چکا ہوا ہے، اب ٹی ایل پی کو کیوں یاد آ رہا ہے؟ وہاں پہ تو جو مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، تو اب جو مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی نیتن یاہو کے ہاتھ سے جا کے مٹھائیاں کھا لیں، جو نیتن یاہو وہاں پہ بانٹ رہا ہے، یعنی کہ میزائل پھینک کر، بم پھینک کر بچوں کے اوپر، اور ایک طرف ادھر ظلم جاری ہے اور ان کو جو ہے وہ مٹھائیوں کی پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ بیانیہ حکومت کی طرف سے بھی بنایا گیا، اور 25,000 والے مولوی جو ہیں ان کی طرف سے بھی بنایا گیا۔ یہ ایک چھوٹا بیانیہ تھا، اور ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سروے چل رہا تھا، پہلے بھی سروے ہوئے ہیں ٹی ایل پی کے حوالے سے، سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، اصل میں ہر چینل جو ہے واٹس ایپ کے اوپر ہو گیا اور فیس بک کے اوپر ہو گیا، انہوں نے اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے یہ سروے کروائے ہیں۔ کئی تو لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹی ایل پی سے تعلق ہی نہیں رکھتے، مطلب کہ ان کی ساری فین فالوئنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، لیکن اس پی ٹی آئی کی فین فالوئنگ ہونے کے باوجود ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں نہ صرف انہوں نے سرپرائز دیے وہاں پہ، بلکہ ہر سروے کے اندر چاہے کسی نیوز چینل نے کروایا ہے، چاہے کسی پی ٹی آئی کے سپورٹر نے کروایا ہے، تو وہاں پہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہی فاتح ٹھہرے ہیں۔ تو یہ جو سروے پہلا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا کالج گورنمنٹ کالج لاہور ہے، تو یہاں کا سروے جو ہے، تو سب سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 4,000 ووٹ حاصل کیے ہیں اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے قریباً 5500 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ باقی پارٹیز آپ کے سامنے ہیں کہ دور دور تک جو ہے وہ کوئی بھی، یعنی کہ ان کے مد مقابل بھی نہیں ہے، مطلب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں قریباً انہوں نے 230 ووٹ حاصل کیے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب 215 ووٹ، جواد احمد 132 ووٹ، بلاول بھٹو 180 ووٹ، اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قریباً 450 ووٹ، اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں 1000 ووٹ، اس کے علاوہ اقرار الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے تقریباً 250 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ باقی نمبر جو ہے وہ قریب ترین بھی نہیں ہے۔ اور ایک سروے اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ سروے ہے ایک نیوز چینل کا، قومی نیوز آفیشیل نام سے ان کا چینل ہے، تو انہوں نے جو کروایا سروے وہ لکھتے ہیں کہ براہ کرم اس پول کو اپنی جماعت کے واٹس ایپ گروپس اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ کی ایک شیئرنگ عوامی آواز کو مضبوط بنا سکتی ہے، نتیجہ جلد جاری ہوگا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کا نام رکھا ہے جہاں پہ 1400 ووٹ حاصل کیے گئے ہیں، پھر نون لیگ کا نام جہاں پہ 173، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی 20 ووٹ، اس کے علاوہ ٹی ایل پی کرین پارٹی مطلب کہ سعد حسین رضوی صاحب 1800 ووٹ، تو باقی جو ہے وہ سب نیچے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی نیوز چینل جو ہے انہوں نے پہلے بھی سروے کیا تھا سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، وہاں پہ بھی سعد حسین رضوی صاحب جو ہے وہ فاتح ٹھہرے تھے، وہ بھی سروے کی پک اگر مجھے ملی تو میں لگا دوں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور سروے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ہو چکے ہوئے ہیں، یہ کاشف ظہیر کمبو نام سے انہوں نے 2 سروے کروائے تھے۔ اصل میں پہل تو انہوں نے ٹی ایل پی کا نام ہی نہیں رکھا، اور وہاں پہ جو وہ پی ٹی آئی جیت گئی، پھر ان کو جو ہے وہ پرسنل کے اندر جا کے لوگوں نے میسیجز کیے کہ آپ سعد حسین رضوی صاحب کا نام رکھیں، پھر انہوں نے کرین پارٹی اور بلے کا ایک یعنی کہ الیکشن کروایا، وہاں پہ جو ہے وہ بلہ فاتح ٹھہرا۔ اس کے بعد انہوں نے سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کا نام لکھ کر باقی پارٹیز کے جو رہنما ہیں ان کا نام لکھ کر سروے کروایا، جہاں پہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ پہلے نمبر پر آئے، اور قریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 30,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ پھر انہوں نے سروے کروایا، وہی سروے سیم انہوں نے اپنے چینل کے اوپر کروایا، وہاں پہ پھر سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ 10,000 کی لیڈ کے ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے جیتے، باقی لوگ جو ہے وہ ان کے دور دور تک مد مقابل بھی نہیں تھے۔ ٹی ایل پی نے ہر میدان کے اندر نہ صرف سرپرائز دیے ہیں ہر ایک کو، بلکہ یہ ثابت بھی کیا ہے کہ ٹی ایل پی کا سوشل میڈیا اب بھی تکڑا ہے، اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ ٹی ایل پی کے ساتھ اب ہمدردی رکھتے ہیں۔ اب ہر کوئی جو ہے وہ سعد حسین رضوی صاحب کو لیڈر مانتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ حکومت کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے۔ باقی ہوپ فلی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، بائے۔